جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدہ کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا اور آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کوئی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس اور ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلہ کی مانند نظر آتی تھیں، اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بھی پینا ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک سے پیاس سے پریشان حال تھا۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا آتا پتہ چل جائے۔
یا کوئی انسان نظر نہ آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں ایستا ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، آپ کو کہنے لگیں، خاموش خیال، کیا شاہد میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ! حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اور آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دے۔ یا آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ پھر تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا۔ جو بچہ کو پلایا، فرشتہ نے آپ کو کہا، تم کوئی خوف نہ کرو، تم ضائع ہو جاؤ گی۔ بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں ایک قبیلہ کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہیں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ سبحان اللہ! حضرت حاجرہ نے ان سے شرائط پر معاہدہ کر لیا۔ اس قبیلہ نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتلی ہے، لیکن پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود رہتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھچا کھچ چلے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بچہ کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی ادا کے بغیر کچھ نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پیروں کی طرف اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں کنکریاں مارنا، اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے بتانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔